اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے، اس مہینے کی کیا برکات ہیں، تو میری امت کے لوگ یہی تمنا کریں گے کہ بس سارا سال روزے ہی رہیں۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے، کیا برکات ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے بجنے لگتے ہیں۔ حوریں اللہ رب العزت سے عرض کرتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ہمارے لیے شوہر مقرر فرما دیں تاکہ ہم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ پھر جو شخص روزہ رکھتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی شادی ایسے جوڑے سے کروا دیتے ہیں جو موتیوں سے جڑے ہوئے خیمے سے بنی ہوتی ہیں۔ ان پر 70 قسم کے لباس ہوتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، انہیں 70 قسم کی خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں جن کے انداز مختلف ہوتے ہیں، ان کی 70 نوکرانیاں ہوتی ہیں، 70 خادم ہوتے ہیں، ہر خادم کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے جس میں کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور کھانے بھی انتہائی لذیذ ہوتے ہیں، اور پھر انہیں سرخ یاقوت کے بنے ہوئے تخت پر بٹھایا جاتا ہے جس پر 70 قسم کے بستر ہوتے ہیں جن کے جو استر ہیں وہ موٹے ریشم سے ہوتے ہیں، اور ان پر 70 قسم کے گدے ہوتے ہیں، اور پھر یہی سب کچھ ان کے خامدوں کو بھی ملتا ہے، انہیں بھی موتیوں سے جڑے ہوئے تخت پر بٹھایا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں بھی 2 سونے کے کنگن ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے، سارے روزوں کا نہیں، ہر روزے کا بدلہ ہے۔ اور پھر یہ تو رمضان المبارک کے روزے کا بدلہ ہے، لیکن جب ایک انسان رمضان المبارک کے روزے رکھ کر جب نیک اعمال کرتا ہے اس کا بدلہ علیحدہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی برکات ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں رمضان المبارک کی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ بھی رمضان المبارک کی آخری رات تک بند نہیں ہوتا۔ پھر جو انسان، جو مسلمان ان راتوں میں نمازیں ادا کرتا ہے، جتنی نمازیں ادا کرتا ہے، ہر سجدے کے بدلے اس کو 2500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے لیے سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک سونے کا محل ہوتا ہے۔ پھر جو شخص رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جو رمضان المبارک کی ان راتوں میں نمازیں ادا کرتا ہے، سجدے ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ہر سجدے کے بدلے میں اس کو ایک ایسا درخت دیتے ہیں کہ جس کے سائے کے نیچے ایک سوار 500 سال تک چل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک روایت میں آتا ہے 500 سال، ایک روایت میں آتا ہے 5 سال۔ تو آپ دیکھیں کتنی برکات ہیں رمضان المبارک کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں نیکیاں سمیٹیں، ہم نیک کام کریں، خوش و خضوع کے ساتھ روزے رکھیں، ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھیں، اور پھر اس مہینے کے اندر جو ہمیں کام کرنا چاہیے وہ احتیاط کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں۔ دیکھیں روزہ نام ہی نافرمانی اور گناہ چھوڑنے کا ہے، اور روزے کی پہلی اور بنیادی شرط بھی یہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے۔ اور پھر صوفیاء کرام نے روزے کی کچھ آداب مقرر فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا ادب ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، کوشش کریں اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور کسی ناجائز جگہ پر اپنی نظر نہ ڈالیں، نامحرم پر اپنی نظر نہ ڈالیں، اور دوسری چیز اپنی جو زبان ہے اس کی حفاظت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہم
رمضان المبارک کے اندر روزے رکھ کر ہم حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے۔ اب حلال چیزیں کیا ہیں؟ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ حلال ہے، لیکن ہم نے حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا، جو جھوٹ ہے، غیبت ہے، یہ بہتان ہے، یہ حرام ہے، ہم نے ان کو نہیں چھوڑا۔ تو لہذا کوشش کی جائے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کریں، کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کو بھی چھوڑیں۔ اور ایسے بندے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور گناہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے۔ تو کوشش کی جائے زبان کی حفاظت کریں، غیبت نہ کی جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، پھر جب انہوں نے روزہ رکھا تو ان کو روزہ لگنے لگا، ان کا دم نکلنے لگا، ان کو اتنی بھوک لگی کہ ان کا دم نکلنے لگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس ایک پیالہ بھجوایا اور فرمایا کہ اس کے اندر قے کرو، الٹی کرو۔ جب ان عورتوں نے اس کے اندر الٹی کی تو اس پیالے کے اندر الٹی میں سے 2 گوشت کے ٹکڑے تھے اور تازہ خون تھا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عورتوں نے حلال چیزوں کو تو چھوڑا لیکن حرام کو نہ چھوڑا، انہوں نے غیبتیں بیٹھ کر کی۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت کی جائے۔ پھر اپنے کانوں کی حفاظت کریں، گانے نہ سنیں، موسیقی نہ سنیں۔ رمضان المبارک کے اندر اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیں جس طرح غیبت سننے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے اور غیبت سنانے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ اس محفل میں بیٹھ گئے جہاں غیبتیں ہو رہی ہیں اور غیبت نہیں کر رہے اور پھر آپ کہیں گے کہ میں تو غیبت ہی نہیں کر رہا، بلکہ نہیں، غیبت جس طرح سنانے والا گناہ گار ہے اس طرح سننے والا بھی گناہ گار ہے۔ تو اس طرح اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنیں۔ پھر اپنے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنے پاؤں کی حفاظت کریں، اپنی ٹانگوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، ایک ایک چیز کی حفاظت کریں۔ اور پھر ایک اور ادب ہے، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، تہجدیں ادا کر لی، سب کچھ کر لیا، اب ہم فخر محسوس کرنے لگ گئے کہ بھائی میں نے تو روزہ رکھ لیا، میں تو فلاں بن گیا، میں حاجی بن گیا۔ نہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، کیا پتہ ہمارا روزہ اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان پسند آیا ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔